سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل مذکر ہو یا مؤنث ہو، کس وقت اس کو مذکر لایا جائے گا، کس وقت اس کو مؤنث لایا جائے گا، اس کا مدار ہے فاعل کے اوپر کہ فاعل مذکر ہے یا پھر فاعل مؤنث ہے، فاعل مؤنث حقیقی ہے یا پھر مؤنث غیر حقیقی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کل 6 صورتیں بنتی تھی. 4 صورتیں ہم نے پارٹ 1 کے اندر پڑھی تھی، 2 صورتیں ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدے کے اندر ضروری بات ہے جو کہ ہم آج کے سبق میں کور کریں گے. 7واں باب ہے فعل عاملہ. سبق نمبر 7 ہے فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کی صورت. پارٹ 1 ہمارا ہو گیا تھا، یہ پارٹ اس کا 2 ہے. 2 صورتیں اس کی باقی تھی، وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. 5ویں نمبر پر صورت تھی وہ یہ تھی کہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو اور ظاہر ہو. یعنی جو فعل کا فاعل ہے وہ مؤنث حقیقی نہیں ہے بلکہ مؤنث غیر حقیقی ہے اور ظاہر ہے، لفظوں کے اندر موجود ہے، ضمیر نہیں ہے بلکہ اسم ظاہر اس کا فاعل بن رہا ہے. تو اس صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ فعل کو مذکر لانا چاہیں مذکر لے آئیں، فعل کو آپ مؤنث لانا چاہیں مؤنث لے آئیں. دونوں صورتوں کے اندر آپ کو اختیار ہے. مثال سے ذرا بات سمجھ میں آئے گی. مثال ہے طلع الشمس طلعت الشمس. اب یہ دیکھیں الشمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے. مؤنث غیر حقیقی کیوں ہے یہ میں بات پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود نہیں ہے اور عرب اس کو ایز اے مؤنث پڑھتے ہیں، تو یہ مؤنث غیر حقیقی ہے. اور طلع یہ فعل ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے فاعل، اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، کیونکہ ضمیر تو تب فاعل ہوتی جب الشمس طلع سے پیچھے ہوتا، لیکن یہاں پر طلع سے پیچھے نہیں ہے، طلع کے بعد ہے. تو فعل کا فاعل اسم ظاہر ہے، مؤنث حقیقی نہیں بلکہ مؤنث غیر حقیقی ہے. تو آپ اس کو چاہے طلع پڑھ لیں مذکر پڑھ لیں فعل کو، چاہے آپ اس کو فعل کو طلعت پڑھ لیں مؤنث لے آئیں، یہ آپ کو اختیار ہے اس 5ویں صورت کے اندر کہ فعل کو آپ مذکر لانا چاہیں مذکر بھی لا سکتے ہیں، فعل کو آپ مؤنث لانا چاہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں. 6ٹھی صورت کیا ہے؟ جمع تکسیر اسم ظاہر ہو. جو فعل کا فاعل ہے وہ جمع تکسیر ہو. اب جمع تکسیر کیا ہوتی ہے؟ اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں. جمع تکسیر یا جمع مکسر یہ مقابلے میں آتی ہے جمع سالم کے. جمع سالم میں یہ ہوتا ہے کہ واحد کا وزن برقرار رہتا ہے، اور جمع تکسیر جمع مکسر میں واحد کا وزن برقرار نہیں رہتا. مثال میں دونوں کی دے دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. مثال کے طور پہ لفظ ہے طالبہ، طالبتن، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے طالبات. اب یہ دیکھیں طالبتن میں جو واحد کا لفظ تھا جمع کے اندر بھی وہی لفظ ہے. واحد میں تو الف تھا، جمع میں بھی تو الف ہے، اور واحد میں لام پر زیر تھی طالبہ، جمع میں بھی لام پر زیر ہے. اور پھر واحد میں آپ دیکھیں لام کے بعد با ہے، جمع میں بھی لام کے بعد با ہے. واحد میں آپ دیکھیں با پر زبر ہے، جمع میں بھی با پر زبر ہے. آخر میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اگر ایسا ہو کہ واحد والا لفظ ویسے ہی تھوڑی سی آخر میں تبدیلی کے ساتھ جمع میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم. اور اگر تبدیلی بالکل زیادہ ہو گئی ہے کہ واحد کی بالکل جو شکل صورت حیت ہے وہ بالکل ہی بدل گئی ہے تو پھر اس کو جمع تکسیر کہتے ہیں، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. مثال اس کی ہے رجل. اب رجل ہے یہ واحد ہے، ایک شخص کو کہتے ہیں رجل، اور اس کی جمع ہے رجال. اب ان دونوں میں دیکھیں تبدیلی کتنی زیادہ ہے. جو پہلا لفظ ہے را حرف، اس پہ زبر ہے اس پہ زیر ہے. دوسرے نمبر پر جیم ہے اس پہ پیش ہے اس پر زیر ہے، اور اس کے بعد آگے لام ہے اس کے بعد آگے الف ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو رجال جمع ہے یہ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے، جمع سالم نہیں ہے. یہ والی بات کلیئر ہوگی. اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ جمع تکسیر ہو، یعنی ایک تو واحد نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، جمع ہو، اور جمع میں بھی جمع سالم نہ ہو بلکہ جمع مکسر ہو، ایک بات. اور نمبر 2 ظاہر ہو، مطلب
فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اسم ضمیر نہ ہو، فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسم ظاہر پہلے ہے اور پھر اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو پھر بھی آپ کو اختیار ہے، فعل کو چاہے آپ مذکر لیں، فعل کو چاہے آپ مؤنث لیں۔ مثال دیکھ لیں، قام الرجال، اب یہ الرجال جمع مکسر ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پر واضح طور پہ سمجھا چکا ہوں۔ اب یہ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے اور اسم ظاہر ہے، فعل کے بعد موجود ہے، لفظوں کے اندر نظر آ رہا ہے، تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں قامہ پڑھ لیں، اور آپ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں قامت پڑھ کے، آپ پڑھ لیں قامت الرجال۔ دونوں صورتوں میں آپ کو اس چیز کا اختیار حاصل ہے۔ یہ اختیار کب حاصل ہے؟ کہ جب فعل کا فاعل جمع تکسیر ہو اور اسم ظاہر ہو۔ یہاں تک ہماری 6 صورتیں مکمل ہو گئی ہیں کہ فعل کو کب مذکر لایا جائے گا، کب مؤنث لایا جائے گا، اور کب آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ فعل کو مذکر لیں یا پھر آپ فعل کو مؤنث لیں۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر ایک فائدے کے طور پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے، یعنی فعل کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر ہے، اسم ضمیر نہیں ہے، تو فعل کو آپ نے ہمیشہ واحد لے کر آنا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو اس کا فاعل واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ کب؟ جب کہ فاعل اسم ظاہر ہو، اور اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر نہیں ہے، اسم ضمیر ہے، تو پھر اس فعل کو ضمیر کے مطابق لایا جائے گا۔ اگر ضمیر واحد ہے تو پھر فعل بھی واحد آئے گا، اگر ضمیر تثنیہ کی طرف لوٹانی ہے تو پھر آپ نے فعل کو بھی تثنیہ لے کر آنا ہے، اگر جمع ہے تو پھر فعل کو بھی جمع لے کر آنا ہے۔ یہ سارا ہوگا، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال دیکھیں، قرأ ناصر، اب یہ دیکھیں ناصر اسم ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ قرأ واحد آئے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، دونوں واحد ہیں، لیکن چونکہ فاعل اسم ظاہر ہے تو قرأ کو آپ نے واحد لے کر آنا ہے فعل کو۔ یہاں پر دیکھیں قرأ ناصرانی، ناصرانی اسم ظاہر تو ہے لیکن تثنیہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے تثنیہ چاہے جمع ہے، لیکن جب اسم ظاہر ہے تو قرأ فعل کو بھی آپ نے واحد ہی لے کر آنا ہے، فعل کو آپ نے تثنیہ جمع نہیں لے کر آنا۔ یہ اسی طریقے سے قرأت فاطمات، اب یہ فاطمات دیکھیں یہ اسم ظاہر ہے لیکن جمع ہے، اس کی جمع ہونے کی وجہ سے قرأت کو آپ نے جمع نہیں لے کر آنا۔ کیوں؟ کیونکہ قرأت واحد ہی آئے گا، کیونکہ اس کا فاعل اسم ظاہر ہے، چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، آپ نے فعل کو واحد ہی لے کر آنا ہے۔ لیکن اگر فاعل اسم ظاہر نہیں ہے، اسم ضمیر ہے، تو پھر دونوں کے اندر مطابقت ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ ضمیر اور جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، ضمیر کا مرجع، ان دونوں کے اندر مطابقت ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ بکر سجدہ، اب یہاں پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بکر سجدہ کا فاعل نہیں ہے، فاعل تو تب ہوتا جب اس کا تذکرہ سجدہ کے بعد ہوتا، لیکن اس کا تذکرہ پہلے ہے۔ سجدہ میں ہوا ضمیر ہے فاعل، اب فاعل دیکھیں ہوا ضمیر واحد کی ہے تو سجدہ اس فعل کو بھی آپ واحد لے کر آئے ہیں۔ واحد کی ضمیر کیوں نکالی ہے؟ کیونکہ پیچھے بکر واحد موجود ہے اور واحد کی طرف واحد کی ضمیر ہی لوٹتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں الرجلانی سجدا، یہاں پر تثنیہ کی ضمیر فاعل ہے الف، یہ تثنیہ کی ضمیر فاعل اس لیے لوٹی ہے کیونکہ اس کا مرجع الرجلان یہ تثنیہ ہے، تو جب اس میں ضمیر تثنیہ کی ہے تو سجدہ یہ فعل بھی تثنیہ کا لے کر آئیں گے، فعل آپ واحد کا نہیں لائیں گے۔ یہ اسی طریقے سے الرجال سجدو، یہاں پر واو ضمیر جمع ہے کیونکہ پیچھے الرجال مرجع جمع ذکر ہے، تو فعل بھی سجدو جمع کا لے کر آئیں گے، فعل آپ واحد کا یا تثنیہ کا نہیں لے کر آئیں گے۔ خلاصہ یہ کہ اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو پھر فعل اور فاعل کے اندر مطابقت یہ ضروری ہے، واحد ہو تو واحد، تثنیہ ہو تو تثنیہ، جمع ہو تو جمع۔ یہاں تک فاعل کی حالتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں، اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کے اندر اس کو مزید حل کر لیں گے۔